السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اور معزز دوستو، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے جادو کی 10 قسمیں بیان کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں جادو کی 10 مزید قسمیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جادو کی 11ویں قسم میاں بیوی کی نفرت کا جادو ہے۔ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے دل میں خاوند کی اور خاوند کے دل میں بیوی کی نفرت بھی ڈالی جاتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے طلاق تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جس جادو کے سیکھنے سکھانے کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں صراحت فرمائی ہے کہ یہ لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جسے میاں بیوی میں تفریق کروا سکے، جدائی کروا سکے۔ جادو کی 12ویں قسم ازدواجی وظیفے کی بندش کا جادو۔ بعض دفعہ جادو کے ذریعے زوجین میں سے کسی ایک پر وظیفہ زوجیت کی بندش کر دی جاتی ہے۔ خاوند پر ہو تو پھر نارمل صحت کے باوجود بیوی کے پاس جاتے ہی اس کی مردانہ صلاحیت جواب دے جاتی ہے، اور بیوی سے ہٹ جائے تو اپنی مردانہ صلاحیت پوری طرح موجود نظر آتی ہے۔ بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، لیکن جب بیوی کے پاس جاتا ہوں تو اعلی تناسل کام نہیں کرتا ہے، جب وہاں سے ہٹ جاتا ہوں تو بالکل درست اور تندرست ہوتا ہوں۔ تو یہ جادو کے ذریعے شوہر کے اوپر اس طرح عمل کیا جاتا ہے کہ وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور اگر بیوی کے اوپر ہو تو اس صورت میں بیوی اس کے دل میں وظیفہ زوجیت کے حوالے سے نفرت اور ناپسندیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ شوہر کے پاس آنے کو پسند نہیں کرتی ہے، وظیفہ زوجیت سے نفرت کرنے لگتی ہے، پسند نہیں کرتی ہے۔ اگر اپنے اوپر جبر کر کے شوہر کا یہ حق ادا کر ہی لے تو پورا دن اس کے کمر میں تکلیف اور طبیعت پر بوجھل پن کا شکار رہتی ہے، اور یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جادو کی 13ویں قسم بہن بھائیوں کی تفریق کا جادو ہے۔ بعض خاندانوں میں بہن بھائیوں کے درمیان جادو کے ذریعے نفرت اور تفریق پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ لوگ باہر دوسرے لوگوں سے نہایت اعلیٰ اخلاق اور خوش مزاجی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں ان کے مزاج میں سختی اور تلخی آ جاتی ہے۔ کسی بہن بھائی کی کوئی معمولی سی بلکہ اچھی سی بات بھی ہو تو انہیں گوارا نہیں کرتے، اچھی وہ بات انہیں نہیں لگتی ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ خاندان جو ہے وہ بکھرنے لگتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اور آپس کا اتحاد اتفاق وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 14ویں قسم جنون اور پاگل پن کا جادو ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ پر اس قسم کا جادو کیا جاتا ہے کہ مختلف قسم کی ابتدائی علامات کے بعد بالآخر ایسا شخص پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے جادو میں بعض دفعہ آغاز میں مریض کو غشی کے دورے پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ ابتداءً تھوڑی بہت بیکی باتیں کرتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ جادو اس کے دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ اور میرے ہاں ایک مریض ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، اس کے بھی دماغ پر جادو کا اثر ہے، اور اس کی وجہ سے عجیب سی باتیں کرتا ہے، اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ تعالیٰ اس کا علاج شروع کیا ہے۔ تو کل بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ اس کو 10% فائدہ ہوا ہے۔ جادو کی 15ویں قسم بے سکونی اور بدخوابی کا جادو ہے۔ ایسے جادو میں مسحور کی نیند اڑ جاتی ہے، کئی راتیں انسان کو نیند نہیں آتی ہے۔ بعض لوگوں کو نیند تو آتی ہے لیکن ان کا دماغ مسلسل جاگتا رہتا ہے، اور صبح بیدار ہوتے ہیں تو وہ ایسی ہی تھکن کا شکار ہوتے ہیں کہ گویا پوری رات وہ سوئے نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو 5-10 بار اٹھتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے، تھوڑی دیر سو جاتا ہے، اچانک اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، جو 15ویں قسم ہے، بے سکونی اور بدخوابی کا جادو ہے۔ جادو کی 16ویں قسم محبت کا جادو ہے۔ جادو کی جن اقسام میں سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے عاملین کو، اور خصوصاً جادوگروں کو، ان میں سے ایک اہم ترین قسم یہ محبت کا جادو ہے۔ لوگ کسی افسر کو، لڑکی کو، کسی لڑکے کو، شوہر کو، یا شوہر بیوی کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، حتیٰ کہ والدین بیٹوں کو، اولاد کو، اور اولاد والدین کو اپنے بس میں کرنے کے لیے اور اپنے کنٹرول قابو میں کرنے کے لیے ان کے اوپر محبت کا جادو کرتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ اکثر جادوگروں کا کاروبار آج کل کے تناظر میں 90% اسی شعبے سے چلتا ہے۔
کہ وہ मोहब्बत का जादू कर देते हैं, कभी शौहर के ऊपर, कभी बीवी पर, कभी जो है किसी लड़के पर, कभी किसी लड़की पर, किसी रिश्ते के लिए, किसी और वजह के लिए। तो ये मोहब्बत का जादू जो है, ये इस फ़न में, इस शोबे का बहुत ही ज़्यादा अहमियत है और लोगों को आजकल इसकी ज़रूरत बेइंतहा ज़्यादा है। जादू की 17वीं किस्म नफ़रत का जादू है। ये बीमारी भी सबसे ज़्यादा आम है। लोग बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में, वालिदैन औलाद में, इसी तरह कारोबारी शुराका में और दीगर ऐसे लोगों में नफ़रत डालने के लिए जादू करते, जादू का सहारा लेते हैं। जो आपस में शीर व शक्कर होते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, उनका आपस में उठना बैठना होता है। तो ऐसे लोगों के दरमियान नफ़रत डालने के लिए नफ़रत का जादू किया जाता है। जादू की 18वीं किस्म घर से नफरत और बेजारी का जादू है। बाज़ दफ़ा किसी आदमी को पर ऐसा जादू किया जाता है कि वो जब घर से बाहर हो तो बहुत ही खुश होता है, लेकिन जैसे ही घर आता है तो उसका दिल घबराने लगता है, घर में उसका दिल लगता नहीं है, जबकि वो बाहर बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। जादू की 19वीं किस्म दबाव और खचाव का जादू है। बाज़ दफ़ा मशहूर शख्स को जादू की वजह से हर वक़्त पट्टू में, गर्दन में, सर और कंधों पर दबाव या कचाव की कैफियत महसूस होती है। इंसान हर वक़्त किसी न किसी दर्द में मुब्तला रहता है, परेशान होता है, बहुत सारी दवाइयाँ खाता है, इस्तेमाल करता है, इलाज मुआलजे करता है, लेकिन उसको सुकून इत्मीनान नहीं होता। उसकी कभी एक जगह में दर्द, कभी दूसरी जगह में दर्द, कभी ऐसा होता है कि किसी ने खूब मारा है, पिटाई की है, हालांकि किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया होता, लेकिन उसका जिस्म जो है वो ऐसे दर्द करता है कि जैसे किसी ने खूब पिटाई की हो। तो जादू की ये 19वीं किस्म है जो दबाव और कचाव का जादू है। जादू की 20वीं किस्म वसवसों का जादू है। बाज़ लोगों पर दिमागी जादू इस अंदाज से किया जाता है जिससे वो तरह तरह के वसवसों में मुब्तला रहते हैं, वसवसों का शिकार रहते हैं। आम तौर पर ये जादू जिन्नात की तरफ से होता है और ये जादू उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो दीनदार तबके में ज़्यादा आम है, जिसको लोग मालखुलियाती बीमारी भी कहते हैं। ऐसे लोग दिन का अक्सर हिस्सा बाथरूम में गुजार देते हैं, इस्तिंजा करने बैठते हैं तो पूरे जो ना कि आधी टैंक भी खाली कर दे, उनको सुकून नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता कि मेरा इस्तिंजा ठीक ठाक सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरह अगर वो वुज़ू करने बैठ जाते हैं तो फिर 4-5 लोटे ज़ाया कर देते हैं। कभी कहते हैं हाथ सही नहीं धोया, कभी कहते हैं चेहरा सही नहीं धोया, कभी कहते हैं मस्सा सही नहीं हुआ, कभी कहते हैं पाँव सही नहीं धोए। तो ये तरह तरह के वसवसों का शिकार रहते हैं। इसी तरह कभी कभार खाने के लिए हाथ धोने लगते हैं तो वो आधा घंटा गुजार देते हैं, हाथ धोते रहते हैं, हाथ धोते रहते हैं, उनको इत्मीनान नहीं होता। तो ये वसवसों का जादू है जो दीनदार तबके पर उमूमन किया जाता है और इसमें ज़्यादा मुब्तला है वो वसवसों का जादू है और ये शयातीन जिन्नात की तरफ से किया जाता है। उम्मीद है कि जादू की ये 20 किस्में आपको समझ आ गई होगी, ज़हन नशीन हो गई होगी। सब साथियों से गुजारिश है कि इसको अच्छी तरह समझें और अपने पास कापी में नोट कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।